ہمارے پاس سے مراد یہود نصرانی، یعنی ان کے پاس جو کتاب تورات اور انجیل ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ آسمانی کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ بھی برحق تھی، وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھی۔ ساتھ ہی فرمایا وَآمِنُوا، تم ایمان لانے والے بنو۔ یا اللہ وہ تو تورات پہ ایمان لاتے تھے، وہ انجیل پہ ایمان لاتے تھے، وہ زبور پہ ایمان لاتے تھے، اب انہیں دوبارہ ایمان کا دعوت دینا، ایمان کی ان کو دعوت دینا، اس کا کیا مطلب؟ اگر ذوق تازہ ہے تو میں اسے بیان کروں، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے تورات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، انجیل پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، زبور پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب میرے محبوب آگے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم، جس طرح حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی نبوت اور رسالت ختم، اسی طرح قرآن کے آنے کے بعد تورات کا رواج بھی ختم، انجیل کا رواج بھی ختم، اب چلے گی قرآن اور صاحب قرآن دونوں کی چلے گی سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا اب قرآن پہ ایمان لاؤ، اب میرے آقا پہ ایمان لاؤ، اور یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں، اللہ فرماتے ہیں پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جہاں توحید بیان کی، جہاں رسالت بیان کی، جہاں ایمان والوں کے تذکرے کیے، وہاں یہ قرآن تورات اور انجیل کے اشارے کر کے ان کی صداقت پہ گواہیاں دیتا ہے۔ یوں سمجھیں اللہ یہودیوں کو یاد دلاتے ہیں، اللہ نصرانیوں کو یاد دلاتے ہیں تمہاری تورات کے اندر بھی اس کی باتیں موجود ہیں، تمہاری انجیل کے اندر بھی اس کی باتیں موجود ہیں۔ تورات اٹھاؤ، اس کے اندر قرآن کریم کی باتیں ہیں، تورات اٹھاؤ، اس کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی صفات موجود ہیں سبحان اللہ، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انجیل اٹھاؤ، انجیل کے اندر قرآن کی باتیں موجود ہیں، اللہ فرماتے ہیں انجیل کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی صفات موجود ہیں سبحان اللہ۔ آپ اب بھی بائبل اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر میرے آقا کی صفات موجود ہیں۔ ارے میرے آقا تو اتنی اعلیٰ ذات ہیں، میرے آقا کے تذکرے تو اتنے اونچے ہیں، میرے آقا کے صحابہ کے ذکر بھی اس کے اندر موجود ہیں سبحان اللہ۔ بالخصوص تورات و انجیل کے اندر جہاں میرے آقا کے تذکرے ہیں، وہاں پر یہ اس چیز کا بھی ذکر ہے، آپ پہ جو سب سے پہلے ایمان لائے گا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَآمِنُوا، ایمان لاؤ قرآن کریم پر، یہ قرآن وہ کتاب ہے بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، تمہاری تورات کی تصدیق کرتا ہے، تمہاری انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر تم تورات کے اوپر ایمان لانے والے ہو، اگر تم انجیل پہ ایمان لانے والے ہو، اپنی تورات کو ہی مانو، اپنے انجیل کو ہی مانو۔ تورات کے اندر یہ بات موجود ہے، آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مکہ کی دھرتی پہ تشریف لائیں گے، جن کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہوگا، جن کی والدہ کا نام حضرت آمینہ ہوگا، جن کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب ہوگا۔ نہیں، میں آگے چل کے کہنا چاہتا ہوں تورات و انجیل کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، آنے والے اس نبی کا نام عرشوں پہ محمد اور فرشوں پہ احمد ہوگا سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اگر تم تورات و انجیل کو مانتے ہو تو پھر قرآن کریم پہ ایمان لاؤ سبحان اللہ۔ اگر تم تورات
اندر بھی تھی. اللہ نے تورات کے اندر یہ بات بھی ذکر کی ہوئی ہے, انجیل کے اندر اس چیز کا بھی تذکرہ ہے کہ آخر الزمان ایک نبی تشریف لائیں گے, مکہ کے اندر آپ کی تشریف آوری ہوگی, آپ بڑے ہوں گے, بچپن گزرے گا, جوانی گزرے گی, آپ شادی فرمائیں گے, آپ کی پہلی بیوی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہوگا. سبحان اللہ. جس کو سمجھ آئیے ذرا زور سے کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حتیٰ کہ آپ 40 سال کا عرصہ گزاریں گے, آپ اپنا توشہ لے کر, آپ اپنا رائے خرچ لے کر غار حرا میں تشریف لے جائیں گے. سبحان اللہ. اور اس آخری کتاب جسے کلام اللہ کہتے ہیں, اس کی پہلی وحی غار حرا کے اندر آئی. سبحان اللہ. یہ انجیل کے اندر ساری باتیں موجود ہیں, تورات کے اندر ساری باتیں موجود ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم تورات و انجیل کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میرے نبی میں ایمان لاؤ, یہ حقیقت ماننے کا دعویٰ. اللہ نے ایک اعلان فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, پہلے کافر نہ بنو, پہلے منکر نہ بنو, پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. الہ العالمین, پہلے منکر کا کیا مانا, پہلے کافر کا کیا مانا. اللہ فرماتے ہیں مکہ کی دھرتی پہ میرے آقا تشریف لائے, آپ کو نبوت ملی, نبوت ملنے کے بعد رفتہ رفتہ آپ نے مکہ میں 13 سال گزارے, چلتے چلتے مدینہ میں پہنچے. اللہ فرماتے ہیں مدینہ کے اندر نظام سلطنت میرے آقا نے قائم فرمایا. اب یہاں پہ تم انکار کرنے والے پہلے نہ بنو. کیا مطلب, میرے آقا کو ماننے کی بھی بن جائے گی اور آخرت بھی تمہاری کامیاب ہو جائے گی. سبحان اللہ. سوال پیدا ہوتا ہے, یا اللہ آپ نے تو فرمایا پہلے انکار کرنے والے نہ بنو, اور یہ خطاب مفسرین نے لکھا کہ مدینہ کے یہودیوں کو ہے. کس کو خطاب ہے؟ مدینہ کے یہودیوں کو خطاب ہے. میرے آقا علیہ السلام آپ جانتے ہیں مکہ میں جب آپ کو نبوت کا اعلان کیا, آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا, تو آپ نے چوٹی پہ, پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے جب اعلان کیا تھا, آپ نے لوگوں کو دعوت دی تھی, اعلان فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, الناس سارے لوگوں. آپ کا جملہ جو تھا وہ یہ تھا, آپ نے حکم دیا, آپ نے اعلان دعوت, آپ نے ساری امت کو بلایا, فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو, کامیاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. آپ یہ باتیں سنتے آئے ہیں. سب سے پہلے جس نے پتھر اٹھایا, سب سے پہلے جس نے انکار کیا, سب سے پہلے جس نے میرے آقا پہ وار کی, میرے آقا کو لو لہان کیا, وہ آپ کا سکتا چچا ابو لہب ہے. کون ہے؟ جسے قرآن نے کیا کہا, تبت یدا ابی لہب وتب. اے نبی کے چچا, اگرچہ نبی کا چچا ہے لیکن میرے نبی کے خلاف چچے کا ہاتھ اٹھے گا, میں اس پہ بھی تباہی و بربادی نازل کروں گا. سبحان اللہ. پتہ چلا کہ اللہ کو اپنے محبوب سے بڑا پیار ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرے آقا نے جب صفا کی پہاڑی پر چڑھ کے بات کر رہا ہوں, سب سے پہلے کافر جو بنا, پہلے بھی تھا یا نہیں, سب سے پہلے جس نے انکار کیا وہ ابو لہب ہے. اللہ اکبر. اللہ آپ کی قدرتوں پہ قربان. اگر ذوق تازہ ہے تو ایک نقطہ بتلاتا ہوں, ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. اللہ آپ کی قدرتوں پہ قربان. رب کریم تیری خزانوں میں کون سی کمی ہے. ادھر میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا, لا
جب اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں نے انکار شروع کر دیا. یہ وہی لوگ تھے میرے آقا نے جب صفا کی پہاڑی پہ اعلان فرمایا تھا. آپ نے فرمایا لوگوں اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے, سبحان اللہ, زور سے آپ نے فرمایا اگر میں کہوں پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے جو تمہارا تعاقب کرے گا, تم پہ حملہ کرے گا, بتلاؤ تم اس کے متعلق کیا رائے رکھو گے؟ سب نے کہا, حضور نے فرمایا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا, بتلاؤ میرے بارے میں کیا خیال کرو گے؟ سب نے کہا ما وجدناک الا صدقا. سبحان اللہ, پیارے آقا ہم نے تو آپ کو بڑا ہی صادق و امین پایا ہے. ذرا زور سے یہ میرے آقا کی نبوت کے اعلان سے پہلے کی بات ہے. جب میرے آقا نے فرمایا کہ کیا رائے ہے, ساروں نے کہا کہ ہم نے آپ کو صادق و امین پایا, آپ جیسا سچا تو کوئی ہے ہی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا جیسا سچا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ, جس کا ایمان ہے وہ زور سے بولے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اعلان نبوت فرمایا, وہی لوگ جو کہتے تھے آپ جیسا سچا کوئی نہیں, اب لوگوں نے جھٹلانا شروع کر دیا. سب سے پہلے انکار کرنے والے مکہ والے تھے. اللہ مدینہ کے یہودیوں کو کہتے ہیں, اے مدینہ کے یہودیوں کے علماء, وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, رب کریم مکہ میں لوگ انکار کرنے والے تھے, وہ پہلے منکر بنے, اب ہم نے انکار کیا تو پہلے تو نہ ہوئے. جس کو جواب کی ضرورت ہے ذرا زور سے جاگ کے کہے سبحان اللہ. سوال سمجھ آئے؟ اللہ فرماتے ہیں مدینہ کے لوگوں, مدینہ کے یہودیوں, میرے نبی کا انکار نہ کرنا, پہلے کافر نہ بننا. سوال یہ ہے رب کریم مکہ کے اندر تو لوگ انکار کر چکے, آپ مدینہ والوں سے کہتے ہیں پہلے انکار نہ کرو. جواب مفسرین کرام نے یہ دیا, مکہ کے اندر مشرک رہتے تھے, مکہ کے اندر غیر مسلم رہتے تھے, مکہ کے اندر یہودی نہیں تھے, اہل کتاب نہیں تھے. یہاں رب کریم نے اہل کتاب کو خطاب فرمایا, میں نے تمہیں پہلے کتابیں دی, تورات دی ہے, انجیل دی ہے. تورات و انجیل کے اندر میرے نبی کے تذکرے موجود ہیں. چلو وہ تو ہے ہی مشرک, وہ پہلے لوگ, وہ تو ہے ہی غیر مسلم, انہوں نے انکار کیا. رب کا خطاب یہود کے علماء کو ہے, تمہیں کتابیں ملی, اب تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. اگر تم اقرار کرو گے پہلے جنتی بنو گے. دوسرا جواب مفسرین کرام نے یہ دیا, ایک تو یہ کہ یہاں پہ اللہ نے اہل کتاب کو خطاب فرمایا ہے, اور دوسرے نمبر پر اللہ کریم فرماتے ہیں موجودہ جو لوگ تھے ان لوگوں کا وہاں پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے اندر جب پہنچے تو مدینہ کے لوگوں کو خطاب اس لیے ہے, ساری دنیا کی نگاہیں مدینہ والوں پہ,
یا اللہ آیتیں بھی کبھی کسی نے بیچی ہیں؟ آیتوں کا انکار تو لوگ کرتے آئے، بیچنے کا کیا معنی؟ اگر ذوق تازہ ہے تو ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں بیچنے کا معنی دنیا کی محبت میں آ کر، دنیا کی لالچ میں آ کر مسئلے کو آیت کو گول مول کر دینا اور اس پہ مال و دولت لینا، اس کو تشترو بآیاتی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سامنن قلیلا، تھوڑے سمن، یا اللہ زیادہ سمن کے بدلے بیچ سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تھوڑا سمن اسے دنیا کہا گیا، ساری دنیا بھی اکٹھی کر کے تمہیں دے دی جائے، میرے قرآن کا مول اتنا زیادہ ہے، میری آیتوں کی قیمت اتنی زیادہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا تمہیں اکٹھی کر کے دی جائے، پھر بھی رب نے دنیا کو ثمن قلیل فرمایا ہے۔ پتہ چلا جس کے پاس قرآن کی ایک آیت ہے، ایک طرف ساری دنیا رکھتی جائے، ایک طرف سینے میں قرآن کی ایک آیت محفوظ کر لی جائے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایک آیت جس کے سینے میں محفوظ ہے، یہ ساری دنیا سے افضل اور اعلیٰ قیمت والا ہے۔ فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑے ثمن کے بدلے نہ بیچو، مسئلے کو مروڑ کر، عقیدے کو گول مول کر کے اس کے اوپر ثمن لینا، اس کے اوپر دنیا کا مال و متاع لینا، تھوڑے تھوڑے چند پیسوں کی بات نہیں، ساری کائنات کی دولت ساری دنیا اکٹھی کر کے دی جائے، اللہ فرماتے ہیں پھر بھی ثمن قلیل ہے، پھر بھی تھوڑی ہے، اگر تم آیتیں بیچو گے، اگر تم کتمان علم کرو گے، میں اللہ یہ اعلان کرتا ہوں ثمن قلیل کے بدلے آیتیں بیچنا، مسئلوں کو ادھر ادھر کرنا، عقیدے کو گول مول کرنا، یوں سمجھو اپنے پیٹ کے اندر آگ بھرنا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، ایسے لوگوں کے ساتھ رب کریم نگاہ رحمت نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے قرآن کو سینے میں لیتے ہیں، قرآن پہ عمل کرتے ہیں، رائے حق پہ چلتے ہیں، رائے حق بیان کرتے ہیں، قیامت کے دن میں اللہ ان پہ نظر رحمت کروں گا۔ جس پہ اللہ کی رحمت ہو جائے وہ یقیناً کامیاب ہے، وہ یقیناً زور سے وہ یقیناً کامیاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حق مسئلہ بیان کرتے ہوئے مت کسی سے ڈرو۔ میرے آقا نے جب اعلان نبوت فرمایا کتنے لوگ ماننے والے تھے؟ آپ کے ساتھ آپ نے جب اس کی دعوت شروع کی تھی، جب اعلان نبوت سرعام کیا تھا، اس وقت علماء